دیکھیں میرا خیال ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ جو ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں لوگ ہیں ان کو ATC میں اسناد دہشت گردی کی عدالتوں میں شفٹ کر دیا جائے. اور ہاں 21D جو سویلینز کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا قانون ہے جس کو کالعدم قرار دے دیا تھا منیب اختر صاحب نے, اعجاز الحسن صاحب نے, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اور عائشہ ملک صاحبہ نے, انچارج ججز نے, 5 رکنی یہ بینچ تھا. یا افریدی صاحب نے اس سے اختلاف کیا تھا کہ وہ جو سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہے اس قانون کو نہ ختم کیا جائے, لیکن انہوں نے آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے 50 سال بعد اس قانون کو ہی کالعدم قرار دے دیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ قانون بحال ہو جائے گا اور یہ 9 اور 10 مئی کی جتنے لوگ گرفتار ہوئے ان کو کہا جائے گا کہ اسناد دہشت گردی میں ان کو ٹرائل ان کا کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ججز کوئی بہت بڑا سٹینڈ لے لیں گے. میرا خیال ہے کہ حکومت بھی اب یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں سے جان چھڑوائی جائے اور ان لوگوں کو سویلین کسٹڈی میں دیا جائے. میری تو یہ اسیسمنٹ ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سویلین کسٹڈی میں ہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو ملٹری کورٹس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یاسمین راشد صاحبہ, اعجاز چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب, میاں محمود رشید صاحب سمیت وہ سب لوگ جو سویلین کسٹڈی میں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں ہیں, کوئی فرق تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, بیلیں ان کی بھی نہیں ہو رہی, باہر یہ بھی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک چیز آپ سویلین کورٹ سے ہی اسی طرح کی کروا سکتے ہیں جو ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکتی ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا بڑا وہ لینے کا کہ ملٹری کورٹس کے پاس ہیں. دوسرا دیکھیں نا کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ اٹھائے گئے تھے ملٹری کورٹس لے جائے گئے تھے یہ صرف خوف کے لیے اور ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے تھے. اور اس وقت جو PTI کی جن لوگوں کو توڑنا تھا, جن MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز کو, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں بھی ملٹری کورٹس کے پاس لے جائیں گے, تو یہ خوف پھیلانے کے لیے تھا. وہ میرا خیال ہے سارا پرپز اب ہو گیا ہے, اب معاملات آگے بڑھ گئے ہیں. تو میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسناد دہشت گردی کی عدالتوں میں یہ لوگ چلے جائیں اور وہ قانون بحال ہو جائے. اور اس میں نا ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا, اس بینچ کو بھی ایک ساکھ بحالی کی کوشش ہوگی کہ بڑی لالا لالا جناب بڑا شور پڑ جائے گا, ہو بڑا تاریخی فیصلہ دے دیا. اور وہ جی اس پہ تنقید ہوتی تھی جسٹس امین الدین خان پر, جسٹس جمال خان مندوخیل پر, جسٹس محمد علی مظہر پر اور جسٹس شاہد بلال حسن پر. بینچ کو آپ کہہ رہے ہو ان کو بھی بڑا ایک ان کے حق میں بھی بڑا لوگ کہیں گے او شرم آنی چاہیے جو لوگ ان پہ تنقید کرتے تھے, یہ ہے وہ ہے. تو تنگ حکومت اور حکومتی ادارے خود ہیں کہ یار ٹھیک ہے اب ان کو بہت ہو گیا ہے, ان کو اب شفٹ کرو اور بلے بلے آئینی بینچ کی ہو جائے گی. ورنہ مجھے بتائیں مطلب حکومت کے منتخب کردہ سلیکٹڈ ججز وہ حکومت کی منشا کے بغیر کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ یہی ہے کہ ملٹری کورٹس کے پاس جو لوگ ہیں 85 یہ آ جائیں گے. دیکھیں نا 100 بندے جب آپ نے اٹھائے تو ان میں سے 15 تو خود آپ نے بری کر دیا نا, چھوڑ دیے, یا آپ نے کہا چھوٹی موٹی سزائیں تھیں وہ. ٹھیک ہے سر, یہ بہت سارے لوگ تھے, ان میں سے تقریباً 105 یا 106 لوگوں کو اٹھا کے ملٹری ٹرائل کے لیے لے کے جا. اگر آپ نے ملٹری ٹرائل میں لینا تھا تو پھر سب کو لے کے جاتے. وہی بالکل میں بھی یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ صرف ڈیٹرنس کے لیے تھا اور اس میں کوئی بڑے نام 4-5 کو چھوڑ کے کوئی بڑے نام ہیں بھی نہیں. مطلب حسان نیازی ہیں یا حیدر مجید ہیں یا میاں محمود رشید صاحب کے داماد بھی آئی تھنک وہ ملٹری کورٹس کے پاس ہیں. باقی تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور بالکل عام شہری ہیں جن کا کوئی PTI کے ساتھ بھی اتنا نہیں, بس وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے حامی تھے اور وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے چلے گئے. کوئی وہ ان میں سے اکثریت تو یعنی اگر آپ ان میں سے دیکھیں گے نا جو بہت زیادہ یہ جو ملٹری کورٹس میں گئے کوئی 8 سے 10 ہوں گے جو واقعی اندر جا کے اور کہیں پہ آپ کو توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی تو بس ایک فگر پورا کرنا تھا کہ 100 104 106 بندے لے کے آنے ہیں ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے اور ایک خوف پھیلانے کے لیے. تو وہ بیچارے جو جن کی قسمت خراب تھی وہ بیچارے چلے گئے ادھر, باقی اس سے زیادہ نہیں ہے. اور تو اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر سویلین کورٹس میں بھی فیصلے اسی طرح سے ہو رہے ہیں جو ملٹری کورٹس میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے ملٹری کورٹ سے وہ کرنے کی. ٹھیک ہے, ابھی آ جاتے ہیں سول نافرمانی کی بات ہو رہی ہے تحریک انصاف میں. سر کل سے قومی اسمبلی میں بھی بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات ہوئی, آج شیر افضل مروت سے بھی بات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سول نافرمانی کا جہاں پہ بھی سوال آتا ہے وہاں پہ وہ تھوڑے ہچکچا رہے ہوتے ہیں. وہ مطلب اندازہ ہوتا ہے بات کر کے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں PTI کے نا
پی ٹی آئی کے لوگ وہ تو نام 5-6 آئے تھے نا جو لوٹے بنے تھے 26ویں آئینی ترمیم میں، جو ایگزیکٹ فگر تھی وہ 15 تھی، 15 لوگ تھے جو ٹوٹ چکے تھے پی ٹی آئی کے صحیح اس وقت. لیکن کیونکہ مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے، تو اسی لیے پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز کو بھی بچا لیا گیا کہ ان سے ووٹ نہیں ڈلوایا گیا، اور کچھ سینیٹر سے بھی ووٹ نہیں ڈلوایا گیا. اب یہ لوگ ہیں جو بظاہر آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آتے ہیں، عمران خان کے سگے نظر آتے ہیں، لیکن یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. اسی لیے یہ ہر اس جگہ کے اوپر ڈینٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو جہاں پہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو عوام میں نقصان ہوگا. مثلاً جو اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو بات کر رہے ہیں مذاکرات کی بہت زیادہ، وہ ان میں سے 2 مین کو چھوڑ کے، یعنی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ عمر ایوب صاحب بھی ان میں ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں، وہ تو نہیں، ظاہر ہے عمر ایوب صاحب کو پی ٹی آئی میں رکھنا ضروری ہے، تو عمر ایوب صاحب تو نہیں ہیں یا ایک آدھ اور نہیں ہے. باقی جو آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا 5-6 لوگ ایم این ایز، 6-7 لوگ جو بالکل لیٹے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہیں مذاکرات کی بات کے اوپر. اوہ اللہ کا واسطہ ہم سے مذاکرات کر لو، ہمیں معاف کر دو، کسی طرح سے بات کر لو، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں ٹوٹ چکے ہیں صحیح پی ٹی آئی سے. اگر 27ویں آئینی ترمیم کروانی ہو اور مخصوص نشستیں نہ ملی حکومتی جماعتوں کو اور مولانا بھی ساتھ نہ دیں، تو پھر یہ 6-7 لوگ وہ ہوں گے مولانا کے ایم این ایز کی جگہ پی ٹی آئی کے، جو اس وقت آپ کو 2 چیزوں پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک مذاکرات کے اوپر بات کرنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیوں اس کے پیچھے نا بہت بڑی گیم ہے. اس کے پیچھے گیم یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے ایم این ایز بالکل ایک بے بسی دکھائیں گے اور مذاکرات کی بات کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک پی ٹی آئی کا پبلکلی لوگوں کو یہ میسج آئے گا کہ حالات بہت خراب ہیں، خوف ہے اتنا کہ وہ دیکھ وہ بھی حکومت سے مذاکرات کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں. تو ایک لوگوں کے نا وہ ٹوٹے گا، وہ جو ایک لوگوں کے اندر ایک تھا کہ خوف توڑ دیا ہے، یہ وہ سارا کوئی لوگ خوف زدہ ہوں گے کہ اگر زرتاج گل اور شبلی فراز اور عمر ایوب اور شیر افضل مروت اور یہ لوگ اگر اتنی منتیں کر رہے ہیں حکومت کی مذاکرات کے لیے، اس کا مطلب ہے کچھ تو خراب ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں تو نہیں پتا، لیکن حالات اتنے تو خراب ہیں کہ نون لیگ کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، بالکل منتیں کر رہے ہیں. تو لوگوں کے اندر ایک خوف اس سے پھیلے گا. اچھا حکومتی ادارے لوگوں کے اندر خوف نہیں پھیلا سکے اتنا جتنا ان کے ذریعے خوف پھیلے گا کہ اگر پی ٹی آئی کے یہ لوگ اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں تو اس کا مطلب ہے معاملہ کو سیریس ہے. اور ان میں سے جتنے لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ان میں سے موسٹلی ایم این ایز جو ہیں 1-2 کو چھوڑ کے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. وہ 27ویں آئینی ترمیم اگر ہوئی وہ ووٹ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں دیں گے اور وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. اور یہ وہی جو سول نافرمانی کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ بھی وہی ہیں. یار ناکام ہو جائے گی ہو جائے، آپ لوگ تو نہ کہنا کہ ناکام ہو جائے گی اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے ایک فیصلہ کیا ہے، عمران خان نے اب کہہ دیا نا جیل سے، اس نے کہا جس کو سول نافرمانی کی میری کال پہ مسئلہ ہے وہ پارٹی چھوڑ دے، وہ پارٹی چھوڑ کے الگ ہو جائے. تو عمران خان نے تو کہہ دیا. تو یہ اس وقت ہے پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں فیصلہ سازی ہے وہ 3 چیزیں ہیں، یا وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان غلط کر رہے ہیں، ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے، ڈیزاسٹر ہے، یا وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر ہم عمران خان کی اس کال پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم اٹھا لیے جائیں گے، یا تیسرا یہ کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. ان کو کہا یہی گیا ہے کہ تم نے سول نافرمانی کی تحریک کے خلاف بات کرنی ہے، تم نے اس کے خلاف بات کرنی ہے، تم نے مذاکرات کے لیے منتیں ترلے کرتے ہوئے نظر آنا ہے، تم نے مذاکرات کے لیے بالکل دکھانا ہے کہ تم لوگ بالکل پاؤں پکڑے ہوئے تم نے حکومت کے، تاکہ نیچے میسج یہ جائے کہ حالات بہت خراب ہیں. کہ اگر یہ لوگ سارے اتنے زیادہ، آپ دیکھیں نا کہ شبلی فراز اب کہہ رہے ہیں حکومت اور ہم بھائی ہیں، یعنی جنہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان نہتے کارکنان کو گولیاں ماری سی تھی وہ شبلی فراز صاحب کے بھائی ہیں. تو پھر بات ختم ہو گئی ہے. سر لاسٹ سوال لیجیے، مولانا فضل الرحمان کو آپ کیا لگتا ہے سر، جو 26ویں آئینی ترمیم تھے اس کے حق میں تو ووٹ دے دیا، لیکن اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا؟ مولانا کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا، یہ سب چیزیں طے شدہ تھیں. اور مولانا صاحب جو ہے نا یہ صرف اب مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی بڑے عہدے جو ہیں وہ دیے جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آلریڈی 12-13 جماعتیں حکومت میں ہیں، اب سیٹیں عہدے کو اس طرح سے بچے نہیں ہیں جو مولانا صاحب کو دیے جائیں. میری تو یہ اسیسمنٹ ہے. یہ مدارس والا معاملہ، مدارس والا کوئی معاملہ نہیں ہے. مدارس والا معاملہ اگر تھا تو یہ 2005-06 سے اگر معاملہ چل رہا تھا، اور تو مولانا صاحب جو ہے وہ جو قانون سازی انہوں نے کروانی تھی 2005-06 سے وہ حکومتوں کا حصہ ہیں، اور پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی وہ حصہ تھے، اور پی ڈی ایم کے تو وہ سپہ سالار تھے، تو کروا لیتے پی ڈی ایم کے دور میں. اور ابھی اگر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پہ
21-22 اکتوبر کو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو وہ اکتوبر میں خاموش رہے, نومبر میں خاموش رہے, دسمبر میں کیوں ان کو یاد آ گیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب ایک آنکھوں کا دکھ ہے. مولانا صاحب کو اگر KPK کا گورنر دے دیں اور کوئی اور 2-4 عہدے دے دیں تو مینیج ہو جائے گا. مدرسوں کا اس میں کوئی معاملہ مجھے نظر نہیں آتا, اور اگر مدرسوں کا معاملہ ہے بھی تو مدرسوں کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہوں وزارت تعلیم کے ساتھ آپ ایفیلیشن کروائیں, آپ ان کے ساتھ منسلک ہوں, آپ ان کے ساتھ الحاق کریں, آپ ادھر رجسٹریشن کروائیں, آپ کہیں نا, آپ کہیں آن لائن ہم ریکارڈ دینے کے لیے تیار ہیں کون کون سے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں, آپ دیں نا ریکارڈ کہاں کہاں سے آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے, آپ دیں نا ریکارڈ کے مدرسے کے خرچے کیا ہیں, کیا اس سے کوئی لیڈر پیسے تو نہیں کما رہا, کیا کسی کی گاڑیاں تو نہیں بن رہی, کسی کے گھر تو نہیں بن رہے, کیا مسئلہ ہے؟ مولانا صاحب نہ تو اسلام آباد آئیں گے, نہ کوئی مدرسوں والا معاملہ ہے, معاملہ کچھ اور ہوگا, اور اینڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گا, اچانک پتہ چلے گا مولانا صاحب ایک پریس کانفرنس کریں گے گھر سے نکل کے, اور ادھر بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہوں گے, ادھر شہباز شریف کھڑے ہوں گے, اور ساتھ محسن نقوی کھڑا ہوگا, عطا تارڑ کھڑے ہوں گے, اور مولانا صاحب کہیں گے کہ وہ ہاں تھا تو بڑا زبردست, تو کیا بات ہے, ہاں 2-3 عہدے مل جائیں گے, اور پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی, تھوڑی سی ابھی توجہ بھی مزید خبروں. مولانا صاحب کو اپنا چسکا پڑ گیا ہے کہ بار بار میرے گھر لوگ آئیں, خبریں چلیں, میرا گھر لائم لائٹ میں رہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر یہ ہے مدرسوں والا مسئلہ تو پھر مولانا کا سٹانس غلط ہے. مدرسوں کو کی ایفیلیشن وزارت تعلیم کے ساتھ ہونی چاہیے, ریکارڈ پہ ہونا چاہیے. حکومت کون ہے نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا, مدرسوں کا ریکارڈ آن لائن ہونا چاہیے, اداروں کے پاس ہونا چاہیے, حکومتی اداروں کے پاس ہونا چاہیے, وزارت تعلیم کے پاس ہونا چاہیے. مدرسوں میں بچے کون پڑھتے ہیں, فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, کون کرتا ہے, پیسے خرچ کیسے ہوتے ہیں, یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے, کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے, تو کرنا چاہے تو کر سکے, یہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر.